پاپائے روم کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت مسیح کے جانشین ہیں، حالانکہ ان کی زندگی انتہائی امارت میں بسر ہوتی ہے، ارغوانی، مخمل، ریشم، کم خواب اور سمور میں ملبوس، سر پر جواہرات کا چمکتا ہوا تاج۔ پاپائے اعظم زرعی تخت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، چمکیلی وردیاں پہنے مؤدب خدام ارد گرد کھڑے رہتے ہیں، سارا ماحول خوشبو سے معطر ہے۔ یہ منظر بلا شبہ پرسکون اور خوبصورت ہے، لیکن ظاہر ہے دلوں پر اس کا کوئی روحانی اثر نہیں ہوتا اور نہ اسے مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی واسطہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق انگلستان سے ہے، یعنی انگلینڈ سے۔ نام ہے ان کا کاؤنٹ ایڈورڈ گیادا۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ میری پیدائش اگرچہ ایک کیتھولک گھر میں ہوئی تھی، لیکن اپنے والد کے زیر تربیت میں نے کیتھولک مذہب کے پیچیدہ اور صوفسطائی عقائد کو کبھی قبول نہیں کیا۔ حضرت مسیح نے اخوت انسانی کی تلقین کی تھی کہ خدا کی نظر میں سب انسان خواہ امیر ہوں یا غریب بلا تفریق یکساں درجہ رکھتے ہیں، مگر کیتھولک چرچ میں قدم رکھتے ہی اخوت اور مساوات کو جو نقشہ نظر آتا ہے وہ بڑا بھیانک اور دردناک ہے۔ عمرہ صف اول میں قربان گاہ کے قریب مخملی گدوں پر جھکتے ہیں، جبکہ غریب لوگ بہت پیچھے دور کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے لیے لکڑی کے سخت بینچوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کارڈینل سے کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ درخواست لکھ کر پیش کرے۔ بالعموم ان درخواستوں کو رد کر دیا جاتا ہے کہ کارڈینل اپنے آپ کو کلیسا کے شہزادے سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے یسوع مسیح نے جس سادگی اور اخوت کی تعلیم دی تھی، اس ماحول سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مسیح کے ماننے والے سیدھے، سادے اور غریب لوگ تھے۔ مجھے یقین ہے کہ آج اگر جناب مسیح پھر دنیا میں آ جائیں تو ان کے نام لیوا ان کی باتیں سن کر انہیں یقیناً صلیب یا اس قسم کی کسی نئی ایجاد پر کھینچ دیں گے۔ پاپائے روم کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت مسیح کے جانشین ہے، حالانکہ ان کی زندگی انتہائی امارت میں بسر ہوتی ہے، ارغوانی، مخمل، ریشم، کم خواب اور سمور میں ملبوس، سر پر جواہرات کا چمکتا ہوا تاج۔ پاپائے اعظم زرعی تخت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، چمکیلی وردیاں پہنے مؤدب خدام ارد گرد کھڑے رہتے ہیں، سارا ماحول خوشبو سے معطر ہے۔ یہ منظر بلا شبہ پرشکوہ اور خوبصورت ہے، لیکن ظاہر ہے دلوں پر اس کا کوئی روحانی اثر نہیں ہوتا اور نہ اسے مسیح علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی واسطہ ہے۔ پھر روما کے کلیسا سینٹ پیٹر میں جب کسی ولی کے اعزاز میں کوئی تقریب ہوتی ہے تو اس میں شمولیت کے لیے بھاری رقم کے عوض ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ ٹکٹ پر جو نمبر درج ہے وہی نشست آپ کو دی جائے گی اور یہ آپ کی رقم اور حیثیت کے مطابق ہوگی۔ گرجے کے اندر متعدد گیلریاں ہیں جو اوصاف، عمرا، ارباب سیاست اور دوسرے معززین کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس میں بچپن ہی سے مساجد کی سادگی اور خوبصورتی سے بڑا متاثر تھا۔ اسلامی تمدن و معاشرت نے میرے ذہن پر دورس اثرات چھوڑے تھے۔ خصوصاً میں مسلمانوں کی شاعری اور فن تعمیر کا بڑا مداح تھا۔ اکثر سوچا کرتا کہ جس قوم نے تہذیب و شائستگی کے ہر پہلو کو اس قدر ترقی اور اہمیت دی ہے اور دنیا کے سامنے حسن و جمال کا ایک وسیع منظر پیش کیا ہے، یقیناً اس کا فلسفہ اور مذہب میں بھی بلند درجہ ہوگا۔ یہی تجسس مجھے اسلام کے قریب لے آیا۔ تلاش حق کے لیے میں نے جدید و قدیم مذاہب کا مطالعہ شروع کر دیا، پھر ان کا ایک دوسرے سے مقابلہ کیا اور گہری تلاش و تنقید کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے اور قرآن میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی انسان کو اپنے روحانی ارتقاء کے لیے ضرورت رہتی ہے۔ اب میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ وہ مجھے اسلام کی آغوش میں آنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ابھی میں آبائی مذہب کو ترک کرنے اور پورے خاندان اور ماحول سے ٹکر لینے کی استعداد نہ پاتا تھا۔ اسی شش و پنج اور گو کی کیفیت میں ایک رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ میں متلاطم سمندر میں جان بچانے کے لیے موجوں سے لڑ رہا ہوں اور بڑی مشکلوں سے ساحل پر پہنچا ہوں۔ اس وقت میں نے ایک آواز سنی جو سمندر کے شور سے بھی زیادہ تیز تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، تمہیں غرق ہونے سے کس نے بچایا ہے؟ تجھے ایمان کے اقرار سے تعامل کیوں ہے؟ بیدار ہوا تو یقین کو ساحلی مراد سے لگے ہوئے پایا۔
صبح ہی میں نے اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد قتل کی دھمکیاں بھی دی گئیں اور میرا سماجی مکاتبہ بھی ہوا، لیکن میں نے پرواہ نہ کی۔ اب میری انتہائی آرزو ہے کہ میں کسی طرح خانہ کعبہ کی زیارت سے مشرف ہوں۔ میں بسا اوقات تخیل میں اپنے آپ کو تنہا صحرائے عرب میں کھڑا ہوا پاتا ہوں۔ معلوم ہوتا کہ ریت کا سمندر ہر طرف میلوں تک پھیلا ہوا ہے اور میں اکیلا بارگاہ الہی میں کھڑا ہوں۔ اس وقت میری مثال ایک ذرہ ریگ کی سی ہوتی ہے اور دنیا کی تمام مکروہات سے اپنے آپ کو دور پاتا ہوں۔ ستاروں کی دنیا میرے سامنے ہوتی ہے اور میرا دل قدرت خداوندی کے لامتناہی کرشموں کو دیکھ کر حیران ہونے لگتا ہے۔ اس وقت میرا خیال بار بار اس چیز کی طرف جاتا ہے کہ جو علم و حکمت کے تجربہ انگیز اور زبردست قوانین دریافت ہوتے جائیں گے، اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قوت آشکار ہوتی جائے گی۔ وہ دن کیسا خوبصورت ہوگا جب میں کسی تفریق و امتیاز کے بغیر اپنے مختلف نسلوں اور رنگوں کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خوش باش کھڑا ہوں گا اور ان کی معیت میں مجھے بھی طواف کعبہ کی سعادت حاصل ہوگی۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ مجھے سیاہ اور بھوری جلد بہت پسند ہے۔ جو آدمی اوپر کی طرف جاتا ہے بالوں کا رنگ کھلتا جاتا ہے اور جلد زرد ہونے لگتی ہے۔ خط استوا کی طرف بڑھتے جائیے تو جلد کا رنگ بھورا اور سیاہ ہونے لگتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ آفتاب کی شعاؤں کو جذب کرنے کا ہے۔ برف موت کی علامت ہے اور سورج زندگی کی۔ مجھے آفتاب سے محبت ہے، برف سے میں دور بھاگتا ہوں۔ صدف کا رنگ بھورا ہوتا ہے مگر اس کے اندر سے سفید چمکتا ہوا موتی برآمد ہوتا ہے۔ میرے نزدیک روح کی وہی حیثیت ہے جو موتی کی ہے۔ میں سیاہ اور بھورے رنگ کے انسانوں کی تصویروں سے بہت لطف اندوز ہوتا ہوں۔ اگر میری جلد کی رنگت بھی سیاہ ہوتی تو میں بہت خوش ہوتا۔ یہ رنگ انسان کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اگر ایک مرتبہ مجھے مشرق وسطیٰ کے گرم ملکوں کی طرف جانے کا موقع مل گیا تو شاید میری رنگت بھی بھوری ہو جائے گی۔ بھوری جلدوں پر سفید پگڑیاں کتنی خوشنما لگتی ہیں۔ جب میں حاجی بن گیا تو میری بھی ایسی صورت بن جائے گی اور وہ کتنا اچھا وقت ہوگا۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب کے تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔